کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ النساء مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے اس پروردگار سے الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس جوڑے سے آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور ڈرتے رہو اس اللہ تعالیٰ سے کہ جس سے تم سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں کی حق تلفی سے اس سے ڈرتے رہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ معزز سامعین، قرآن پاک کی یہ تیسری صورت ہے بڑی صورتوں میں سے۔ اس صورت کا نام سورہ النساء ہے۔ یہ مدینہ المنورہ کے اندر اس کا بیشتر حصہ نازل ہوا، اور اس صورت کی 177 آیات ہیں۔ گویا کہ سورہ بقرہ کی 286 آیات تھیں، اور سورہ آل عمران کی آیات 200 تھیں، اور سورہ نساء کی 177 آیات ہیں۔ طوالت میں قرآن حکیم میں اس کا تیسرا نمبر ہے، بڑی صورتوں میں یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اور معزز سامعین، اس صورت کا نام سورہ نساء، نساء یہ عورت کی جمع ہے۔ عورت کی واحد عربی کے اندر امرأتن آتی ہے، اور تثنیہ امرأتان آتی ہے، اور جب بہت سی عورتوں کو پکارنا ہو تو پھر نساء کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مرد کو امرأن کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور دو مردوں کو امرأانی، اور بہت سے مردوں کو رجال کہا جاتا ہے۔ نساء اور رجال یہ دونوں ضدیں ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورہ نساء اس لیے رکھا ہے کہ اس صورت کے اندر عورتوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور وہ لبرل طبقہ، وہ موم بتی مافیا جو عورتوں کے حقوق سے متعلق اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عورتوں کے ان حقوق کی بات کرتا ہے جو دراصل ان کے حق نہیں بلکہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ صورت ایک بہت بڑا لٹریچر ہے، اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق اور بہت بڑی نصیحت ہے یہ صورت۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نہ صرف یہ کہ عورتوں کی بات فرمائی، بلکہ امت کا، انسانیت کا ہر کمزور طبقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کی حفاظت کا یہاں پہ ایک طریقہ بیان کیا ہے، ایک شریعت ان کے لیے اتار دی ہے، اللہ نے ایک نظام اور قانون طے کر کے نازل فرما دیا ہے۔ اور کمزور طبقات میں سے یہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے اس صورت میں، آپ اس کو بخوبی سمجھیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقے کے حقوق کی محافظت کا بندوبست اس صورت میں کیا ہے۔ اب معزز سامعین، اگر پہلی صورتوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو سورہ بقرہ یہ وہ صورت تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا، اللہ نے اپنی قدرت اور مظاہر کو بیان فرمایا، اللہ نے مؤمنین متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی، اللہ نے کفار کو بیان فرمایا، منافقین کو بیان فرمایا، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اپنی
ربوبیت اور اپنی عبودیت کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عام مخاطبت تھی، جو عام روئے سخن تھا، وہ یہودیت کی طرف تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کی نبوتوں کو بیان فرمایا، قیامت کو بیان فرمایا، عقائد کو بیان فرمایا، اعمال کو بیان فرمایا۔ اسی طرح معزز سامعین سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید سے بات چلائی، اللہ نے اپنی قدرتوں کے مظاہر سے بات شروع فرمائی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرمایا، اس کی صداقت کو بیان فرمایا۔ اور پھر معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی جو ہے وہ پہچان کروائی، ان کا تعارف کرایا، جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا، جہنم کے عذابوں کو بیان کیا ہے۔ لیکن سورہ آل عمران کے اندر عمومی طور پہ جو روئے سخن رہا ہے وہ عیسائیوں کی طرف رہا ہے، اور پھر ایک اس کا کثیر حصہ وہ غزوات سے متعلق اور خاص طور پہ غزوہ احد سے متعلق رہا کہ احد کے موقع پر مسلمانوں سے جو غفلت ہوئی، جو کمزوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر روشنی ڈالی اور ان کمزوریوں کو آئندہ دور کرنے کی تنبیہ فرمائی، تعلیم فرمائی، تربیت کی۔ اور معزز سامعین پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توحید کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی، عقل مند لوگوں کی چند خوبیوں پر سورت کو ختم فرمایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو صابرو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم صبر کرو اور جو ہے وہ صبر کی تلقین بھی کرو، اور جن نیک اعمال کو تم اپنی زندگی میں شروع کر چکے ہو ان پر مداومت رکھو، ان پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا عمل اور پھر چھوڑ دیا، دوسرے دن جو ہے وہ کر لیا، تیسرے دن پھر چھوڑ دیا، کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، فراغت میں ہے تو کر لیا، مصروفیت ہے تو چھوڑ دیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جم جاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کا وہ تھوڑا عمل اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو دائمی ہو، اگرچہ کم ہو، ہمیشہ ہو اگرچہ کیا ہو، کم ہو، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین ہم یہاں پہ بہت کوئی لمبا وقت تو نہیں دیتے ہیں، اسی طرح ہم کوئی جو ہے وہ اولیاء اللہ والے اعمال تو ہمارے ہیں نہیں، بزرگوں والے جو مشقتیں ہیں وہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے نہ جانے کون جو ہے وہ دن کے اوقات میں نفل پڑھتا ہوگا، کون اشراق پڑھتا ہوگا، کون چاش پڑھتا ہوگا، کون تہجد پڑھتا ہوگا، لیکن بہرحال اگر کوئی پڑھتا ہے تو چاہے 2 نفل پڑھے لیکن پڑھے روزانہ کی بنیاد، اس میں ناغہ نہ ہو۔ اگر جو ہے وہ 2-4 روپے ہی خیرات کی توفیق ہے تو پھر اس پہ ہمیشگی ہو، ناغہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے تو یہ ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک اعمال پر مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے، دوام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن کر لیا دوسرے دن چھوڑ دیا، ایک دن کیا 6 دن نہیں کیا، 7ویں دن ہفتے کے بعد دوبارہ یاد آ گیا تو دوبارہ کر لیا، بلکہ اس پر ہمیشگی ہو۔ اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرتے رہو، اس لیے کہ یہ فلاح اور فوز کامیابی کی کنجی ہے، اس کے اندر تمہاری کامرانی کا راز مضمر ہے۔ کس کے اندر بھائی؟ تقوی کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا اب دیکھیے کہ تسلسل قرآن کا کیسا ہے، آیتوں کے درمیان، سورتوں کے درمیان تسلسل کیسا ہے، کہ آل عمران کا سبق ہی صبر اور تقوی تھا،
اب اللہ تعالی نے جب نساء کو شروع فرمایا اور آل عمران کے بعد ترتیب میں نساء کو ہی رکھوایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کیا فرمائی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ یعنی تسلسل یہاں پہ ربط ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ اس تسلسل کو باقی رکھا ہے، برقرار رکھا ہے۔ تقوی کا وہ مفہوم یا تقوی کی وہ ہدایات جو آل عمران میں ہمیں ملی تھیں، نساء کی پہلی آیت میں بھی وہی نظر آ رہی ہیں جو آل عمران کی آخری آیت میں تھی۔ اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اچھا بھائی، یہاں سے تو انسان کی ابتدا سے اللہ نے بات کی ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد کیسے ڈالی ہے، انسان کو ہم نے پیدا کیسے کیا ہے، اور پھر یہ آج دنیا کے اندر جو ہم نظر دوڑاتے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ خلقت ہی خلقت نظر آتی ہے، انسانیت ہی انسانیت نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ماضی یاد دلایا ہے کہ ذرا پیچھے دیکھو، مڑ کے دیکھو، نظر پیچھے ہٹاؤ اور اپنی ابتدا میں جا کے دیکھو کہ ہم نے ایک انسان پیدا کیا تھا۔ کتنے انسان پیدا کیے تھے؟ صرف ایک انسان پیدا کیا، اور پھر اسی سے جوڑا پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ابتداءً ہوئی، اور پھر انہی کی جو ہے وہ پسلی سے یا کہیں سے بھی، راجے قول کے مطابق پسلی سے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا گیا، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے آگے مذکر و مؤنث، مرد و عورت اتنے پھیلا دیے کہ پوری دنیا آج ہمیں انسانوں سے بھری نظر آ رہی ہے، بات سمجھیں۔ اور اس انسان کی ابتدا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او انسان، تجھ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے، غلیظ قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، اچھلنے والا قطرہ، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ناپاک اور نجس قطرے سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، چلنے والا، بھاگنے والا، سوچنے والا، پکڑنے والا، بولنے والا، دیکھنے والا، میں نے تجھے انسان بنا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کے معاملے میں کس دھوکے کا شکار ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے اعضاء میں تناسب دیا، فعدلک، اور اعضاء تیرے، جوارح تیرے، تیری آنکھیں، تیرے لب، تیرے ہونٹ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، بازو، سب کچھ ایک مناسب طریقے سے، ایک تناسب کے ساتھ پیدا کیا، اعتدال میں پیدا کیا۔ اور پھر فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں تجھے مناسب سمجھا اور جس میں تو جچتا تھا اور جس میں تو خوبصورت لگتا تھا، اللہ نے اس سانچے میں تجھے ڈھال کے رکھ دی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، کہ اب تو جو ہے وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ تجھ پر نگہبان بھی مقرر ہے، کرامن کاتبین، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو تو کرتا ہے وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیک ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ انسان کی ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے۔ ایک قطرے سے پیدا کیا، اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی کہ انسان بنا دیا، اور اگر نیک راستے پہ چلا ہے تو جنت تک پہنچا دیا، اور اگر بدکاری کے راستے پہ چلا ہے، اللہ کی ناراضگی کے راستے پہ چلا ہے، تو پھر معزز سامعین جہنم تک پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، الجنت اقرب علی احدکم
اشماع النعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک کے جنت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، والنار مثل ذلک، اور اسی طرح جہنم بھی ہر آدمی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس کیا مطلب؟ یعنی جنت بھی بہت آسان ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو جہنم بھی بہت آسان ہے، وہ بھی کوئی دور نہیں، وہ بھی بڑی قریب ہے۔ اب یہ ہم نے بھائی اپنے اعمال پہ انحصار ہے، اب ہم نے اپنی جو ہے وہ اس راستے کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا والا راستہ منتخب کرتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والا۔ بات سمجھیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی وہ سارے حقوق بیان فرمائے ہیں جو اللہ سے متعلقہ ہیں اور جو عباد سے متعلقہ ہیں، جو بندوں سے متعلقہ ہیں۔ اور بڑی آسان سی بات ہے بھائی، اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پیروی میں رہے تو جنت بہت قریب کھڑی ہے، جنت تو منتظر کھڑی ہے۔ اور اگر معزز سامعین حقوق اللہ کے اندر غفلت برتتے رہے، دل کیا نماز پڑھ لی، نہ کیا تو چھوڑ دی، فارغ بیٹھے تھے تو پڑھ لی، مصروف تھے تو نہیں آئے، بات سمجھے نا جی؟ خوشی کے لمحات ہیں تو چھوڑ دی، پریشانی آئی تو مسجد میں آ گئے بھائی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اسی طرح جو ہے وہ کسی کا حق اگر کسی نے دیکھ لیا، پتہ چل گیا تو ادا کر دیا، نہیں چلا تو دبا لیا، کمزور ہے دبا لیا، طاقتور ہے تو لوٹا دیا۔ تو معزز سامعین اس اعتبار سے جنت اور جہنم انسان کے بہت قریب ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ ایک موت ہے اور جیسے ہی یہ سانسیں اکھڑیں گی لگ پتہ جائے گا کہ ہمارا حشر جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ سے بہرحال تہ دل سے یہ دعا ہے، انتہائی اخلاص اور خشوع و خضوع سے، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق فرمائے، اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ تو سورہ نساء کے اندر اس صورت کا نام بتلا رہا ہے کہ اللہ نے کمزوروں کے حقوق کی یہاں پہ محافظت کا بندوبست کر دیا ہے۔ کمزوروں کے حقوق کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں، عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، دیگر بہت سی اقوام دنیا کے اندر موجود ہیں جو عورت کو وراثت میں حقدار تصور نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے عورت کو اتنا مقام دیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ عورت کو اللہ نے وراثت میں حقدار بنا دیا ہے، بات سمجھے نا جی؟ اور اسی طرح معزز سامعین پیچھے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکہ عورت سے نکاح کرنے سے کیا کیا تھا؟ منع فرمایا تھا۔ اور مومنہ عورت کو مشرک مرد سے نکاح کرنے سے کیا کیا تھا؟ منع کیا۔ اب اس صورت میں اس کی تفصیل آئے گی کہ مومن عورتوں سے تمہیں نکاح کی اجازت ملی ہے تو وہ بھی تو پتہ چلے کہ کون کون عورتیں ہیں جن سے نکاح کر سکتے ہو اور کون سی ایسی عورتیں ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ العزیز اسی صورت میں آئے گی۔ وراثت کے تفصیلی احکام وہ سارے کے سارے اسی صورت میں آ رہے ہیں، بات سمجھے نا؟ جنابت کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، نمازوں کے مسائل، وہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی صورت میں آ رہے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پر کھلتی چلی جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اللہ نے جوڑے بنائے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اسی جوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد و عورت دنیا کے اندر پھیلا دیے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور تم ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، اس پروردگار سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی، خوف، خشیت، ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے حق تلفی کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا،
اور فرمایا کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں نے آپ کو پناہ دے دی ہے، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں من وصلکی وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اور فرمایا کہ ومن قطعکی قطعتہ، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ رشتہ داری کا معاملہ اتنا نازک ہے بھائی، اس لیے رشتہ داریوں سے متعلق حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ شریعت اور ہمارے دین اور اسلام نے اس خیرات کا اجر 2 گنا کر دیا ہے جو رشتہ داروں کے اوپر خرچ کی جائے، اس صدقے کا اجر 2 گنا کر دیا ہے جو رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے رشتہ داری کے معاملے کو اتنا جو ہے وہ عام نہ سمجھا جائے، اتنا ہلکا نہ لیا جائے۔ بھئی جو بلاتا ہے بلایا، جو نہیں بلاتا نہ بلائے، جو ہمارے ساتھ سلام لے گا تو لیں گے، نہیں لے گا تو نہیں لیں گے۔ بھائی عام طور پہ تو آپ کا یہ قاعدہ کلیہ کسی حد تک جو ہے وہ شریعت مان سکتی ہے، لیکن اگر بات رشتہ داری کے دائرے میں آ گئی تو یہ آپ کا کلیہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، یہ رشتہ داری ہے۔ جو تمہیں محروم کرتا ہے اس کو عطا کرو، یہ رشتہ داری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اس لیے معزز سامعین، اسلام تو وہ ایسا ضابطہ حیات ہے کہ جب پڑوسیوں کے حقوق نازل ہو رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ڈر تھا، جبریل اتنی دفعہ آئے کہ مجھے یہ خوف پیدا ہونے لگ گیا، مجھے اندیشہ پیدا ہونے لگ گیا کہ اللہ پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ تو جس پڑوسی کے اسلام نے اتنے حقوق بیان کیے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ خون کے تقاضے کیا اسلام ان کو پورا نہیں کرے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اس لیے رشتہ داروں سے متعلق، رشتہ داریوں سے متعلق وہ آگاہ رہیے، متنبہ رہیے، خبردار رہیے، اور ہر حال میں ان کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں، ہر حال تک ان کو سرے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بھئی کریں گے نا جی؟ لڑائیاں جھگڑے تو رشتہ داروں میں تو نہیں کریں گے نا، اور جن کی ہو چکی ہیں وہ صلح کریں گے بھائی، ان سے جا کے سلام کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں ایک بات اور یاد رکھ لیں، عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے بھئی صلح کا مطلب یہ ہے کہ یاری دوستی، صلح کا مطلب ہے لمبی چوڑی بیٹھکیں، صلح کا مطلب ہے کہ دعوتیں اڑانا اور لمبی بیٹھ کے لگانا نہیں بھائی، اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ کا بھائی سامنے آئے تو آپ سلام کریں خندہ پیشانی کے ساتھ اور وہ آپ کو جواب دے، اور اگر وہ آپ کو سلام کر رہے تو آپ خندہ پیشانی سے جواب دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم نے اصل میں جو ہے وہ تعلقات کو کچھ اور جو ہے معنی میں لے جاتے ہیں، اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سے مزاج آپ کا نہیں ملتا، اب شریعت آپ کو جو ہے وہ فورس نہیں کرتی کہ آپ اس سے مل کے رہیں، اکٹھے رہیں، اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھ، نہیں، آپ کا مزاج نہیں ملتا تو شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ ہاں اس درجے میں آپ کی مقاطعت کہ آپ سلام دعا سے ہی چلے جائیں، اس کی اجازت، اگر 3 دن ایسے گزر گئے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان باتوں پہ مجھے بھی توفیق عمل نصیب فرمائے، آپ کو بھی فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس رب سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق تلفی سے بھی ڈر جاؤ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔